عالی مرتبت سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث پاک ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں ہمارے لیے اتنی روشنی ہے کہ ہم اس کی ضوء میں، اس کی روشنیوں میں اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کریں تو خیر و برکت اور رحمت و راحت کے دروازے کشادہ ہوں گے۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ آپ ارشاد فرماتے تھے، ثلاثۃ اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں اللہ کی قسم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو ایسے بھی ارشاد فرما دیں تو ہمارے لیے حجت ہے، کافی ہے، لیکن اگر آپ کسی چیز کو بیان کرنے سے قبل قسم فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی آرزو ہے کہ ہم پوری توجہ، پورے انہماک کے ساتھ اس کو سنیں بھی، سمجھیں بھی اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ تو فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں، اقسم علیہن، میں ان پر اللہ کی قسم کرتا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اور میں تمہیں کچھ اس کے علاوہ بھی بیان کرتا ہوں، یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں جو حضور نے قسم کر کے ارشاد فرمائی، اور فرمایا اس کے علاوہ بھی ہے، میں تمہیں وہ بیان کرتا ہوں، اور وہ بھی اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ فَاحْفَظُوهُ، تم انہیں یاد کر لو، حفظ کر لو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمارے سامنے 7 چیزیں بیان فرمائیں، ان میں سے 3 کو بیان کرنے سے قبل قسم ارشاد کی، اور اس کے بعد جو 4 چیزیں ہیں فرمایا کہ وہ اس قدر اہمیت کی حامل ہیں کہ تم ان کو بھی اچھی طرح یاد کر لو، ضبط کر لو، انہیں محفوظ کر لو۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز جن پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ قسم فرمائی، ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر لگتا ہے کہ 100 میں سے 10 نکال دیں گے تو باقی 90 بچیں گے، آپ کا کیلکولیٹر بھی آپ کو حساب یہی دیتا ہے کہ اتنے سے اتنے منہا کرو گے تو باقی اتنے رہ جائیں گے، لیکن اگر وہ نکالے جانے والے صدقے کی مد میں نکالے گئے ہیں تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ مال میں کمی نہیں آتی۔ بظاہر تو عددی اعتبار سے ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ایسی پیدا فرماتا ہے کہ کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہوتا ہے، اور اگر صدقہ کرنے سے مال میں کمی آ جاتی تو اس امت کے سب سے غریب شخص کا نام، سب سے مفلس شخص کا نام ابو بکر صدیق ہوتا، کہ جنہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا۔ تو صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ صدقے کے ذریعے سے مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور اضافہ فرماتا ہے۔ دنیا کے اوپر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ راہ خدا میں بانٹنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے آسودہ رہتے ہیں اور ان کے اموال میں کمی نہیں آتی، لیکن جو اجر، جو صلہ، جو برکتیں اور جو اللہ اس صدقے کے صلے میں آخرت میں انہیں عطا فرمانے والا ہے، وہ تو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ ہمارے خیال، ہمارا فہم و ادراک اس کی حدود کو بھی نہیں چھو سکتا جو اللہ تعالیٰ بندوں کو صدقے کے صلے میں عطا فرمائے۔ تو راہ خدا میں بانٹنے والے، خیرات کرنے والے
مت سمجھیں کہ ان کے مال میں کوئی کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اموال میں اضافہ اور برکت پیدا فرماتا ہے، اور یہ بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمایا کہ ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کہ جب کوئی شخص ظلم کو سہ جاتا ہے اور اس کے مقابلے کے اندر اس طرح کا رد عمل نہیں دیتا، تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس شخص نے کمزوری دکھائی، لیکن امن عامہ میں خرابی پیدا نہ ہو اور ماحول میں تلخیاں نہ آئیں، تو بعض اوقات اپنے رشتہ داروں سے، اعزاء و اقربا سے، دوستوں سے ہم بہت ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں، تو اب لگتا یہ ہے کہ شاید اس نے یہ چیز برداشت کر لی، کسی نے سخت بولا تو گوارا کر لیا، کسی نے زیادتی کی تو گوارا کر لیا، تو یہ تو رسوا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب بندہ ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اس کی آبرو میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ اس کی آبرو میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ذاتی طور پہ جو ہمیں تکالیف پہنچتی ہیں معاشرے کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے، اس کو سہ لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر جور و ظلم اور جبر کے بازار گرم ہو جاتے ہیں تو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے تاکہ ظلم اور جور اور جبر ختم ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے اور اس کی بھی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، لیکن عمومی طور پہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں تو ہم اپنا حق چھوڑتے ہیں، ہم صبر کر جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اجر، صلہ اور جزا رکھی ہے اور عزتوں میں اضافے کی نوید سنائی ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر او کلمۃ نحوہا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، کسی اور کے لیے ترغیب دلانا، معاشرے کے کمزوروں کے لیے لوگوں کو جھولی پھیلا کے بھی کہنا کہ میں حاضر ہوا ہوں اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اراملہ ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں، مفلوک الحال ہیں، مدارس دینیہ ہیں، مساجد کے لیے اس نے فنڈ ریزنگ کی، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہ جو اپنی ذات کے لیے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں پھر ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے جو قرض مانگنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پھر مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو مصائب، تکلیفیں، آلام، مشکلیں، بھوک، افلاس، یہ چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہیں، تو کبھی ان کا سامنا کرنا پڑے تو صبر اور استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے اور ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اور جو اللہ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش پہ راضی ہیں کہ مالک کوئی بات نہیں، خوشحالیاں بھی تو نے عطا کی تھیں، آج حالات تھوڑے تلخ ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم صبر کر کے اس وقت کو بھی گزار لیں گے، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں خوشحالیاں بھی عطا کی، اور آج اگر مشکل ہے تو ہم صبر کر کے تیرے ہی شکر گزار ہیں۔ تو یہ تین چیزیں حضور نے قسم کر کے کہیں۔ سب سے پہلی چیز ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص زیادتی سہ جاتا ہے اور اس پر رد عمل نہیں دیتا
معاشرے کے امن کے قیام کے لیے اور فساد اور شر سے ماحول کو بچانے کے لیے وہ برداشت کر لیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ان کے سرخ رنگ کے اونٹ چل رہے تھے۔ ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اس کے بخت پہ حضور کو پسند آ گیا، تو حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ یا پھر مجھے اپنے شیخ یاد آئے، وہ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا، جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ کہا جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہونے لگا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اسے خریدتا ہوں۔ جو قیمت طے ہوئی، فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو چل کے آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ اٹھا لاتا، میں تو سیر کے لیے آیا، اچانک کو پسند آ گیا تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دی۔ کافی دیر وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور جب حضور چلنے لگے تو حضور کی رفتار کی حسن میں کھو گئے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ جو شخص آیا تھا کسی نے اس کا پتہ بھی پوچھا؟ کسی کو ادھار سودا دیا جاتا ہے تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں تبھی دیتے ہیں نا، یا درمیان میں کوئی ضامن ہو، یا پھر وہ کوئی شے گروی رکھ دے تو اس کے عوض میں آپ سودا دے دیں، اور نقد دے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کہا ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا، کسی کو پتہ ہے یہ شخص کون تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا۔ یار عجیب کہانی ہے، ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا اور اپنا پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں رکھا اس نے، اور کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا اس کے منہ سے نور جھڑتا تھا، میں تو اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اذا سر استنار وجهه، اس کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا تو میں تو اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا۔ ایک نے کہا جب وہ بات کرتا تھا منہ سے چھن چھن نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک کہا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک کہنے لگا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلا تو وت جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ ہو دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ کوئی کہا یار ہم تو اس کے حسن میں کھو گئے، کسی کو یاد نہیں رہا اس کا پتہ پوچھ لیتا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا سو ہوا، اب وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اب وہ نہیں آئے گا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا، امام زرقانی نے لکھا ہے باقی لوگوں نے بھی کہ اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا، اور جنہوں نے کہا وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا ان سے مخاطبت کرتے ہوئے اس نے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، اگر وہ پیسے دینے نہ آیا تو میں ضامنہ ہوں، مجھ سے پیسے لے لینا،
अच्छा तू जानती हो? उसे कहा अल्लाह मैं भी नहीं जानती। तो कहा फिर जमानत कैसे दे रही हो? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे मैंने खेमे की ओर से उसका चेहरा देखा था, और जिसका चेहरा इतना सोड़ा हो वो झूठा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। अभी थोड़ी देर गुजरी, फलम्मा काना इशा अताना रजुलन फकाला अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैकुम हाज़ा तमरुकुम वकुलू वशबऊ वक्तालू वस्तौफु। कहते हैं कि वो एक शख्स आया, उसने कहा ये खजूरें हुजूर ने तुम्हारी ज़ियाफत के लिए भेजी है और इन खजूरों से अपनी कीमत पूरी कर लो। उन्होंने कहा कि हम कीमत क्या लेंगे, खुद बिक गए, तेरी तक के अदावा में मुरीद हो गए, हमें बता वो प्यारा रहता कहाँ है। तो कहा वो जो नखलस्तान नजर आ रहा है और खजूरों के झुंड दिखाई दे रहे हैं, यही डेरा है उस मदनी माही का। तो सारा कबीला वहां से उठा, वफद तारक के नाम से इसकी शोहरत है, और हुजूर के कदमों में गया और हुजूर के हाथों में हाथ दे के इस्लाम कबूल कर। अल्लाह ने अपने महबूब का चेहरा ही ऐसा बना, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। आका करीम ने सफों को सीधा करने की तलकीन करते हुए कहा कि मत समझना कि मैं सिर्फ आगे देख रहा हूं, मैं आगे भी देख रहा हूं, मैं पीछे भी देख रहा हूं, तुम्हारे रकूओं को भी देख रहा हूं और दिलों में पैदा होने वाले खुशबुओं को भी देख रहा हूं। ये हुजूर की नजर का कमाल है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरा फिल लैल फी ज़ुल्मा कमा यरा फिन नहार फी ज़ौ। हुजूर रात की तारीकी में यूं देखते थे जिस तरह दिन के उजाले में देखते थे। मैं नहीं देख सकता, ये देखो ये रोशनियां हैं, ये लाइटें लगी हुई हैं और मैं यहां से देख रहा। अगर ये चरागां खत्म हो जाए, ये रोशनियां बुझ जाएं, तो वो दूर चीजें लिखी हुई हैं वो तो दिखाई नहीं देगी। ये किताब मेरी झोली में भी होगी, मैं फिर भी नहीं देख सकूंगा, इसलिए कि मेरी आंखें नूर हैं, लेकिन ये उतनी देर तक नहीं दे सकती जब तक ये खारिज की रोशनी भी मौजूद न हो। लेकिन हुजूर सरापा नूर हैं, हुजूर जुल्मत में भी देखते थे, रोशनी में भी देखते थे। चूंकि मेरी आंखें इन रोशनियों की मोहताज हैं, कायनात की सारी रोशनियां शम्सो कमर भी मेरे हुजूर के मोहताज हैं। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शम्सो कमर की रोशनी के मोहताज नहीं थे। हुजूर की मुबारक आंखें जो हैं वो अंधेरे में भी देखती थी और हुजूर की आंखें रोशनी में भी देखती थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया व इन्ना मौअदकुमुल हौस व इन्नी लअंजुरु इलैहि मिन मकामी हाजा। बुखारी मुस्लिम बाकी कुतुब हदीस में मौजूद है। फरमाया कि तुम्हारा जो हौज़े कौसर पर वादा है जहां मैं तुम्हें जाम भर भर के दूंगा, फरमाया मैं यहां खड़ा हूं और यहां खड़े होकर उसको देख रहा। हुजूर यहां खड़े हैं और वहां देख रहे। एक दिन हुजूर सलातुल इस्तिस्का पढ़ा रहे थे, जब बारिश न हो रही हो तो उसकी जो नमाज पढ़ाई जाती है अल्लाह के हुजूर दुआ करने के लिए, तो उसको सलातुल इस्तिस्का कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है।